بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر یکدم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی پشت کو گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور حطۃ معافی کی دعا کے بدلے حبۃ فی الشعرہ، ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ اللہ پاک کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر عذاب نازل ہو گیا۔ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گٹھلیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، شدید بخار ہو جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کی گھاٹی اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویران اور خوف و ہراس کا دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہے بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان پر ان پر عذاب اتارا بدلہ اس کی بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کی گھاٹ میں اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر اللہ پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والوں پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔